آل ہماری کہاں پہ پلیسنگ ہے. لیٹس سے اگر 140 ملکوں کا ڈیٹا تو شاید 132 ہے میرے خیال میں, اور 2.5 ملین کیسز پینڈنگ ہیں نیچے سے لے کے سپریم کورٹ تک 25 لاکھ. تو وہ اگر آپ سارے ججز بیٹھ جائیں سارے کام چھوڑ کے بھی تو میرے خیال اگلے 100 سال میں بھی نہیں حل کر سکتے. کون انوالوڈ ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں, اگر ملٹری کے لوگ ہیں اس میں, اسمگلرز ہیں اس میں, کسٹمز ہے. تو ابھی اسی پہ تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بیسیکلی ہم دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر سے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی اور اس میں میسو طریقے سے جو ہے اس کو اسٹاپ, لیکن وہی جو مافیا ایلیگل اسپیکٹرم کا ابھی رسپونڈ کر رہا ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو ذمہ داری, جس میں آئی تھنک تیسرا پوائنٹ ویسے بھی عزم استحکام کا ہے کہ اونرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ اپنا صوبوں کی ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس میں انٹیریئر منسٹری کا بڑا رول ہے. اور اگر آپ دیکھیں بارڈر سیکورٹی میں پھر ان کے کسٹمز ہوگی, لیویز ہوگی, فرنٹیئر کور ان کے انڈر آتی ہے یا رینجرز ہیں. تو اس طرح پھر صوبوں کی 18ویں ترمیم کے بعد ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر ان کا ہے. لیکن یہ چونکہ ڈسٹربڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے مل کے کام کیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کی پریس بریفنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور انہوں نے منہ توڑ جواب دیے ہیں جو پروپیگنڈاز کیے جا رہے تھے لوگوں کی جانب سے, ان کو جواب دے دیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, کیوں کرنے جا رہے ہیں اور یہ کتنا ضروری تھا. اس سے پہلے جو انوائرمنٹ ہے اس کو ضرور دیکھ لیں جو اس وقت پاکستان افغانستان بارڈر پہ ہے یا ود ان پاکستان ہے. جب سے امریکہ میں خلا ہوا ہے تو ٹیررزم کی جو واقعات ہے اس میں اضافہ ہوا, ایک ٹرینڈ بنا ہے اسپیشلی کے پی اور بلوچستان میں. اور میں حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ لوگ اس چیز کو نیگیٹولی پروجیکٹ کرتے ہیں. اگر ملٹری جو ہے ٹیررزم کو فائٹ کرنا چاہتی ہے اور ہماری پروٹیکشن کے لیے, آپ کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, تو آئی تھنک 4-5 چیزیں اس میں زیادہ پرومیننٹ تھیں. ایک تو جو انہوں نے بات کی کہ بیسیکلی ایک انلیگل اسپیکٹرم ہے, یا آپ اس کو, میں اس کو کرمنل انٹرپرائز بولتا ہوں. کئی دفعہ میں نے اس کو پاکستان افغانستان مافیا کوریڈور بھی کہا ہے کہ ایک نیکسس ہے جو کرمنل ایکٹیویٹی کا ہے. اس میں اسمگلنگ وغیرہ ہے, نارکو ہے, پھر آپ کا ویپن سسٹمز ہیں, دین از ہیومن ٹریفکنگ ہے, پھر فیول کی اسمگلنگ ہے, پیٹرول کی. تو یہ بلینز آف آپ کہہ لیں اوور آل اگر سال کا بلین آف ڈالر کا کاروبار ہے جو انلیگل ہے, اور اس میں آپ کو ٹیکس بھی نہیں آتا. اور اس کے اندر پھر آپ ایڈ کریں جو انلیگل امیگرینٹس یہاں پہ مقیم ہے جن کو ابھی بھیجا جا رہا ہے, وہ ایک اسپیس کریٹ ہوتی ہے جہاں پہ بڑا مشکل ہے کہ آپ ٹیررزم سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی ڈیٹا لینا ہے, ریکانسنس آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے, وہ گھل مل جاتے ہیں. تو ایک تو یہ فیکٹر ہے. دوسرا انہوں نے بات کی تھی ڈیجیٹل ٹیررزم کی, اور بنو کو ایز اے کیس اسٹڈی اگر آپ دیکھیں تو اس میں چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہلے ایک ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے, اس میں ایک وال ڈیمالش ہوتی ہے کنٹونمنٹ کی, اور وہاں پہ فوج لڑتی ہے, قربانیاں دیتی ہے, اور نیکسٹ ڈے اس کی ریپیئر ہو رہی ہے, اس پہ ایک اسکرین لگائی جاتی ہے, اور ایک پروٹیسٹ ہوتا ہے پیس کے لیے جو بہت اچھی بات ہے, اٹ از آلویز ویلکم. پھر مسکریٹس میں اس میں کچھ پارٹیوں کے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں, فائرنگ ہوتی ہے آپس میں, لوگ اس میں مارے جاتے ہیں, میرے خیال 1 یا 2, لیکن بلیم جو ہے وہ آرمی پہ ڈالا جاتا ہے. پھر اسالٹ کیا جاتا ہے اسی اسکرین کے اندر سے, دیوار کو گرا کے, اور اندر رینسیک کیا جاتا ہے. اور سو اس کا مطلب ہے بیسیکلی یہ مسکنٹ چاہتے تھے کہ جی بلڈ شلیڈ ہو, اور اس کو اگر آپ لیٹ کے 9th میں سے بالکل سملیرٹی ہے. دی اونلی تھنگ از تھوڑی سی انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے, مطلب ایک گرزن کو اس طریقے سے اسالٹ کیا گیا. اور وہاں پھر ایک بیانیہ آپ کو یاد ہوگا جو بنا 2 دن پہلے, جس میں جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق ہیں, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے, پھر دونوں ماشاءاللہ پی ٹی ایم پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ونگ ہے, اینڈ دین کم جو باہر سے ہے چاہے انڈیا ہے. تو ایک نیریٹو بنا دیا گیا جی کہ اسٹیٹ فائرنگ ہوئی اور اتنے شہید ہو گئے, اور آپ نے دیکھا ہوگا. اچھا میں صرف تھوڑا ٹائم لوں گا کہ اسٹیٹ فائر, اسپیشلی سینیٹر مشتاق, اسٹیٹ فائر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ فائر آپ دیکھیں بنگلہ دیش میں ایک اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور مے بی ان کا لیگل رائٹ ہے, اور وہاں پہ 150 جو ہے نوجوان شہید کر دیے اسٹیٹ نے. پاکستان آرمی نے نہ 9th میں کیا, نہ انشاءاللہ آگے کرے گی. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ٹیررسٹ کوئی اس غار میں آنا چاہتا ہے تو اس کو فائٹ کیا جائے گا. تو یہ پھر آئی تھنک دس کمز انٹو ڈیجیٹل ٹیررزم, بیکاز الٹیمیٹلی آپ سپورٹ کر رہے ہیں ٹیررزم کو. وہ تو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ پورا ایس او پی بھی واضح کیا گیا دوران پریس بریفنگ کی کہ سب سے پہلے انہیں وربل وارننگ دی جاتی ہے, پھر ایریل فائر کیا جاتا ہے, اس کے بعد جس طرح سے مجرموں سے نمٹا جاتا ہے پھر اس طرح نمٹا جاتا ہے. سر اس کا ایک دوسرا ورژن جو ہے, ایک پریس بریفنگ بعد میں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے بھی ایک پریس بریفنگ سامنے آتی ہے, ایک کانفرنس کی باقاعدہ اپوزیشن لیڈر نے, اور انہوں نے کہا جی کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس بریفنگ ہے یہ تو ایک طرح سے انڈائکٹمنٹ ہے موجودہ حکومتی نظام کے خلاف ہی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ جی جتنے بھی صوبوں کے بارڈرز ہیں وہاں پر کون تعینات ہے, وہاں پر تو حکومتیں نہیں ہیں. اگر ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے ہیں اسمگلنگ وغیرہ کی تو وہ کون روکے گا؟
یہ اس مافیا پہ کریک ڈاؤن ہی ہو رہا ہے آنیسٹلی. یہ چیز تو میں بڑا اوپنلی 1 سال سے کہہ رہا ہوں اور سنوں پہ ہم نے ڈسکس بھی کیا, ارسپیکٹو آف کہ کون انوالوڈ ہے, اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں, اگر ملٹری کے لوگ ہیں اس میں, اسمگلرز ہیں اس میں, کسٹمز ہے, تو ابھی اسی پہ تو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بیسیکلی ہم دیکھا ہے کہ لاسٹ ایئر سے یہ پالیسی اڈاپٹ کی گئی اور اس میں میسو طریقے سے جو ہے اس کو اسٹاپ, لیکن وہی جو مافیا ایلیگل اسپیکٹرم کا ابھی رسپونڈ کر رہا ہے. ابھی آ جاتے ہیں جو ذمہ داری, جس میں آئی تھنک تیسرا پوائنٹ ویسے بھی عزم استحکام کا ہے کہ اونرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, چاہے وہ اپنا صوبوں کی ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ کی. اس میں انٹیریئر منسٹری کا بڑا رول ہے, اور اگر آپ دیکھیں بارڈر سیکورٹی میں پھر ان کے کسٹمز ہوگی, لیویز ہوگی, فرنٹیئر کور ان کے انڈر آتی ہے یا رینجرز ہیں, تو اس طرح پھر صوبوں کی 18ویں ترمیم کے بعد ایک ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, لا اینڈ آرڈر ان کا ہے. لیکن یہ چونکہ ڈسٹربڈ ایریاز ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے مل کے کام کیا جائے. صاحب عزم استحکام سے متعلق جو افواہیں تھی, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ, اس سے پردہ اٹھایا DGISPR نے, کلیئر بتایا کہ یہ ریوائز نیشنل ایکشن پلان ہے. انہوں نے کہا جی کہ اگر اس سے پہلے جس میٹنگ میں اس آپریشن کی منظوری دی گئی اس کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے بھی اعلامیہ جاری کیا گیا, 2 اعلامیے سامنے تھے جن میں کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ یہ آپریشن ایک انٹیلیجنس بیسڈ ہوگا, کائنیٹک نہیں ہوگا. لیکن کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ پھر نہ اہلی تھی حکومت کی جانب سے ہی کہ اتنی اسپیس دے دی گئی, اس طرح سے کلیئر کٹ پہلے ہی بتایا نہیں گیا کہ پروپیگنڈا ہونا شروع ہو گیا, اس پر سوالات اٹھنا شروع ہو گئے؟ جی میرے خیال میں اس کی مس ہینڈلنگ بھی, لیکن جو ورڈ آپریشن ہے اس پہ ایک دفعہ پہلے بھی سنوں میں بات ہوئی کہ وین یو سے آپریشن یا کوئی آپ کسی پروگرام کہہ دیتے ہیں, لیٹ سے مثلاً کسان کارڈ ہے یا انصاف کارڈ تھا یا بے نظیر کارڈ ہے, تو بیسیکلی تو کوئی ملٹری آپریشن نہیں, ایک ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس پالیسی کے تحت چیزیں آگے چلنی ہیں. یہ ایک تو کنٹینیوٹی ہے. آپ نیشنل ایکشن پلان پرانا اٹھا لیں 2014 کا, اس میں شاید آئی تھنک 20 سے زیادہ پوائنٹس تھے. پھر ایک نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی جی آئی اس میں PTI کے ٹائم پہ, اور ہم لوگوں نے سارا اس میں آپ دیکھ لیں بڑے ڈیٹیل میں اس کو دیکھا, اس کے اندر شاید 15 پوائنٹ ہے یا 14, اور اس میں ایگزیکٹلی یہی ہے. ابھی لیگل اسپیکٹرم کی اس میں بھی بات ہے, وہ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ ایک تو کنٹینیوٹی ہے اور انٹیلیجنس بیس آپریشن ہی ہوں گے, خدا نہ خاصہ اس طرح نہیں کوئی ضرب عضب ٹائپ یا لیٹ سے تد الفساد ٹائپ کوئی بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. تو مینلی اٹ از گوئنگ ٹو بی انٹیلیجنس. لیکن یہ جو باقی اونرشپ ہے, لائک اگر پروونشل گورنمنٹ پھر اون کریں, اگر وہ گورنر کہہ رہا ہے KP کا کہ جی میرا حلقہ گنڈا پور صاحب کو اور IG کا اور مولانا کا سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے, میرے خیال میں ابھی یہ تو میں کہہ سکتا شرم کی بات ہے, لیکن سول سرچنگ کی ضرورت ہے. کیوں ہے کہ وائی کانٹ جو پروٹیکٹ, ابھی جو ڈیر اسماعیل خان میں خواتین کو شہید کیا گیا, پھر خوارج کی بات ہوئی کہ کیسے نیکسز ہے, ابھی اس میں فنڈنگ ہے جو طالبان کو ہو رہی ہے باہر سے انڈیا سے, تو اس میں آئی تھنک اسٹیٹ وہی جو ملٹری نے کہا جی کہ ویل فائٹ ٹیررسٹ, کو لڑیں گے دہشت گردی کو. یہ بڑا ضروری آپ نے پوائنٹ اٹھایا فنڈنگ والا. بالکل انلیگل اسپیکٹرم کے بارے میں بات کرتے ہوئے DGISPR نے خاص کر کے بولا تھا کہ یہ بے نامی اکاؤنٹس ہے, بے نامی جائیدادیں ہیں, یہ جب ہوتی ہیں تو یہاں پر بالکل گاڑیاں اسمگلنگ ہوتی ہے تو دہشت گردی ہوتی ہے. تو اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کہا گیا جی کہ پھر تو سب سے پہلے اگین انہوں نے ریفرنس موجودہ حکومت کا ہی دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے پوچھے جانا چاہیے, کیونکہ بے نامی اکاؤنٹس ان کے نکلے تھے, چپڑاسیوں کے اکاؤنٹس میں یا اور کچھ ریڈی فروشوں کے اکاؤنٹ میں پیسہ نکلا تھا. یہ رسپیکٹ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, اور اگر اس میں فیڈرل گورنمنٹ ہے یا ایون پریویس لوگ انوالوڈ ہیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. لیکن جہاں دہشت گردی کا لیٹ سے زیادہ ایکٹیویٹی ہے, KP ہے یا بلوچستان ہے, وہاں پہ چیف منسٹر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. دیٹ از دا پوائنٹ. باقی ضرور آپ اس کو کرٹیسائز کریں جو پہلے ہوتا رہا ہے, تو انلیگل اسپیکٹرم کو آئی تھنک اوور آل آپ نے ڈیل کرنا ہے. اٹ ول ٹیک اے وائل, کیونکہ صاف ظاہر ایک مافیا بنا ہوا ہے, پورا ایک مافیا کوریڈور ہے ود ان ہے. بینامی اکاؤنٹس کی آپ نے بات, کیسے اربوں ڈالر جو ہے یا اربوں روپے چلے جاتے ہیں, مطلب ان کے نائب قاصد کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں یا PA کے اکاؤنٹ سے نکلتے ہیں. تو یہ آئی تھنک اس میں ایوری بڈی ہے. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے کہا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو ڈھیل دی جا رہی ہے, ملک میں انہوں نے انتشار اور فسطائیت میں اضافہ کیا تھا. 9 مئی کے ذمہ دار اب تک قانون کی گرفت میں کیوں نہیں آ سکے, ان کو کیوں سزا نہیں دی جا چکی؟ جی وہی آئی تھنک اس میں جو لیگل سسٹم ہے اس پہ جو ہے کوشچن مارک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اوور آل ہماری کہاں پہ پلیسنگ ہے. لیٹ سے اگر 140 ملکوں کا ڈیٹا تو شاید 132 ہے میرے خیال میں, اور 2.5 ملین کیسز پینڈنگ ہیں نیچے سے لے کے سپریم کورٹ تک 25 لاکھ. تو وہ اگر آپ سارے ججز بیٹھ جائیں سارے کام چھوڑ کے بھی, تو میرے اگلے 100 سال میں بھی نہیں حل کر سکتے. تو اس میں ضرورت ہے کہ آپ لاز کو بھی دیکھیں اور پھر یہ سوئفٹ انصاف ہو. بیکاز 9 مئی کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر بنو واز اندر اٹیمپٹ, اس کا مطلب اگر آپ سزا نہیں دیتے تو پھر یہ چیزیں ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں.
फिर आई थिंक एक पार्टी ने इसको किया भी है डाइल्यूट के, इसको ट्रिविलाइज कर दिया। अभी देखें मिसाल क्या दी जा रही है जी कि आपने गोली क्यों नहीं चलाई थी लाहौर में, ठीक है, और उधर मैं मिसाल देता हूँ कि बांग्लादेश में गोली चलाई है, फिर ये होता है तो यू हैव टू शट डाउन द एंटायर कंट्री। इंटरनेट और वो सारा मौक़िफ़ सामने आया है, वो कह रहे हैं कि जी बन्नू वाक़े से मुतल्लिक एक तहकीकाती कमीशन काम कर रहे हैं जी, और बिल्कुल इस सारे मामले को अब देखते हैं, इस पर तहकीकात की जा रही है। सर आपका ये मौक़िफ़ जानना चाहूँगा कि हम ये देख रहे हैं ज़्यादातर जो अनरेस्ट है वो केपी या बलूचिस्तान में नज़र आती है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर जो अवाम का एतमाद है वो हासिल करने के लिए रियासत की क्या जिम्मेदारी है? यही है, एक तो आई थिंक जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड स्ट्रेटजी है, बलूचिस्तान में भी आपने देखा है कि उसमें एक एफर्ट हो रही है डेवलपमेंट की, केपी में भी काफ़ी हुई है, लोग बात नहीं करते। अगर आप जाएं जो पुराना फाटा है, अभी सेटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो आप जाके देखिए कितना ज़्यादा काम हुआ है जो लेट्स से मिलिट्री कर सकी है। फिर था कि जी आप ओनरशिप दें सिविल गवर्नमेंट को, एंड देन दे बिल्कुल वो नॉर्मल ज़िले नज़र आने चाहिए, चाहे वो खैबर है, चाहे ऊपर आप चले जाएं अपना आपके जो फाटा के इलाके वजीरिस्तान है, साउथ नॉर्थ है, इसी तरीके से बाकी जो इलाके हैं, तो उसमें डेवलपमेंट है। फिर बाकी आपने उनको एक सिस्टम के अंदर लेके आना है, बॉर्डर सिक्योरिटी बेहतर क्रॉसिंग है, जो सबसे बड़ा इशू बलूचिस्तान और केपी का है, बिकॉज दे बॉर्डर मेनली अफगानिस्तान, और जो उसमें फिर जो इलीगल मतलब 3 लाख अफगान क्रॉस करता है हर महीने फॉर वेरियस रीजन। तो अगर आप चेक ही नहीं करेंगे और सिर्फ तस्करे पे उन्होंने आना है, और तो उसका मतलब एक एनवायरनमेंट रहेगी इस बॉर्डर के अलावा, इंस्टेबिलिटी पक्की रहेगी। सही है। तो यू हैव टू डील ऑल। अस्करी तर्जुमान सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए जो टर्म यूज की, उन्होंने कहा ये डिजिटल दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। और वो कहते हैं कि इससे फ़ौज और आवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश की जा रही है, और डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने की हिकमत अमली आप क्या समझते हैं कि क्या होनी चाहिए, किस तरह से रोक सकते हैं इस सबको? जिसमें एक तो हमारे पीका एक्ट है ऑलरेडी, पहले तो लेट्स से ये ऑर्डिनेंस था, एक एक्ट बन गया और उसमें सारी चीजें कवर्ड है। मैं सिर्फ इंडिया की तरफ आपको लेके जाता हूँ, हाउ दे आर कंट्रोलिंग, वहाँ भी इश्यूज हैं, डिस्टर्ब इलाके हैं, कि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि डिजिटल जो है सर्वेलेंस है, वहाँ पे अरेस्ट की इजाजत है 13 एजेंसियों को, रिसर्च एनालिसिस विंग से लेके दिल्ली पुलिस तक। मतलब आप या मैं कोई सड़क पे जा रहे हैं, आपको कोई भी स्टॉप करके इंटेलिजेंस एजेंसी पूछ सकती है, जब मोबाइल हवाले कर दें, लैपटॉप, दे कैन सीज द डाटा एंड सीज द इक्विपमेंट, यानी यहाँ तक इतनी सख्ती है। यू हैव साइबर पुलिस इन फ्रांस, फिर आप ईरान में जाके करें, एक ट्वीट करके देखें जरा अगेंस्ट द स्टेट। इसी तरीके से जमहूरियतें हैं, मतलब यूएस में प्रिज्म प्रोग्राम है पूरा, मेरे ख्याल में कुछ 70-80 हज़ार एम्प्लॉयड है, सिर्फ ये देखता है। तो आई थिंक वो बड़ा जरूरी है कि स्टेट जो है, फिर इसके अंदर बेशुमार आपके नैरेटिव चलता है, इट कुड बी ब्लास्फेमस, इट कुड बी एंटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, इवन आई वुड से गालम गलौज इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें कंट्रोलेबल हैं। द ओनली थिंग इज अवेयरनेस हो कि अभी यूके कहता है जी कि अगर आप सड़क पे गाली नहीं दे सकते तो फिर आप सोशल मीडिया पे भी गाली नहीं दे सकते किसी को, बड़ा सिंपल उनका ये वही कानून इस्तेमाल होगा। सिर्फ यहाँ पे ये फील किया था कि सोशल मीडिया पे तो आप जो मर्जी कहें, बिकॉज समहाउ इट्स उसको आप लेट्स से वो एक प्राइवेट चीज है, तो इस तरह नहीं चल सकता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर साहब, आपने वक्त दिया और इस अहम टॉपिक पर आपने